انسان کی زبان اس کی نسل بتا دیتی ہے۔ اس متعلق ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دربار لگا ہوا تھا، اور اس میں وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے، دوسرے بزرگان دین بھی تھے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ مجھے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات کا شوق ہے۔ تو اس مجلس میں ایک غریب شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضور، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملا سکتا ہوں، بشرطے کہ آپ میرے گھر کے 6 ماہ کا اخراجات اٹھائیں۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ شخص چلا گیا۔ 6 مہینے کے بعد جب اس کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ حضور، کچھ اوراد جو تھے اس کا الٹ ہوا، اس وجہ سے آپ مجھے 6 مہینے کا اور وقت دیجیے۔ محمود غزنوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو پھر 6 مہینے کا وقت دیا۔ جب 1 سال مکمل ہوا تو وہ واپس آیا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہاں بھائی، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ حضور، میں ایک غریب شخص، میں کہاں اور حضرت خضر علیہ السلام کہاں؟ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، اس وجہ سے کہ میرے گھر میں کھانے پینے کی کوئی اشیاء نہیں تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ 6 مہینے یا سال تو میرے گھر کے اخراجات چل جائیں گے، اس لیے میں نے آپ کو جھوٹ بولا تھا۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ آپ نے تو بہت بڑی غلطی کی، بادشاہ وقت کے ساتھ، اور آپ نے جھوٹ بولا۔ محمود غزنوی نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ بھائی، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو ایک وزیر نے کہا کہ اس کا سر قلم کیا جائے۔ اس کچہری میں ایک سفید ریش، سفید پوش بزرگ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے کہا کہ اس کی سر قلم کر دیا جائے تو اس بزرگ نے کہا کہ اس نے بالکل صحیح کہا۔ دوسرے وزیر سے پوچھا کہ آپ بتائیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ اس کی سر قلم کریں گے تو وہ جلدی مر جائے گا، میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کتے چھوڑ دیں تاکہ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ اس پر بھی وہ بزرگ نے بولا کہ اس نے بھی صحیح کہا۔ جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایاز سے پوچھا کہ آپ بتائیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تو ایاز نے کہا کہ حضور، اگر آپ کے خزانے سے اس غریب بندے کے لیے راشن گیا 1 سال کے لیے تو آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور اگر اس نے آپ کے نام پر جھوٹ بولا تو بھی آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوئی، میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کو رہا کر دیں۔ پھر بھی اس بزرگ نے بولا کہ بالکل ایاز نے صحیح کہا۔ پھر محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بزرگ کو بلایا کہ آپ یہاں آئے، پہلے نے جو کہا تھا اس کا سرم قلم کر دیا جائے تو آپ نے کہا کہ اس نے بھی صحیح کہا۔ دوسرے نے کہا کہ اس کے اوپر کتے چھوڑ دیے جائیں، اس نے بھی صحیح کہا۔ اور ایاز نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو آپ نے کہا کہ ایاز نے بھی صحیح کہا۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ پھر اس شخص نے بولا کہ پہلے جو آپ کا وزیر تھا وہ کسائی کا بیٹا تھا، اس کا جو باپ تھا وہ کسائی تھا، اس لیے اس نے اپنے نسل بتا دی کہ آپ اس کی سر قلم کر دیں۔ اور دوسرا جو آپ کا وزیر تھا وہ بادشاہوں کے کتے نہلاتا تھا، اس نے بھی اپنے ہی نسل بتا دی۔ اور ایاز جو ہے یہ سید ہے، سیدوں کو یہ شان ہے کہ وہ ہمیشہ رحمدل ہوتے ہیں، اس لیے اس نے آپ کو کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایاز سے کہا کہ ایاز، آج تک تم نے نہیں بتایا کہ میں سید ہوں۔ تو ایاز نے کہا کہ اگر آج اس بات کا پردہ فاش ہوا ہے، یہ بات آپ سب کے سامنے آیا ہے کہ میں سید ہوں، تو آج میں بھی ایک راز فاش کر دیتا ہوں۔ یہ جو سفید پوش ہے، یہ جو سفید ریش ہے، جی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ تو اسی طرح حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، اور جو زبان ہوتی ہے وہ انسان کا نسل بتا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔